بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق و شوق بھی تھا۔ وہ جہاں چاہتے بڑے آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پس و پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا صلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ویسے شماس کی پیشکش عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے اسکندریہ کی بہت شہرت سنی تھی اور کئی بار انہیں سکندریہ جانے کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے، ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس عیسائی کی پیشکش قبول کر لیں اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ کر لیا اور اگلے روز وہاں گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ سکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا دن اور وقت طے کر لیا۔ اس دور میں نہر سوئز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی سے بھی مصر جایا جا سکتا تھا اور سکندریہ تک جانے کے لیے بحری راستہ بھی تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ یہ لوگ خشکی کے راستے گئے یا سمندر کے راستے۔ تاریخ میں اتنا ہی لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کی ہمراہی میں سکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے سکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اور اتنی دولت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے یہ ایک واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ واقعہ یوں ہے کہ انہی دنوں سکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ یہ کیسا جشن تھا جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھا اور امراء اور وزراء اور حاکم بھی اس میں شامل تھے۔ شہ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جشن میں لے گیا۔ شماس نے عمرو بن عاص کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کے انہیں پہنایا تھا۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل ہے۔ اس روز اس جشن کی ایک خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمرو بن عاص کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گیند جس شخص کے ایک بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر نہیں مر سکتا۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گرتی تھی اور اگر کسی آدمی پر گری تو اس کے بازو پر نہ گری، سر پر یا کاندھے یا پیٹھ پر گری۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور رتبے والا آدمی تھا اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمرو بن عاص کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی تو گیند عمرو بن عاص کے دائیں بازو پر آ کر پڑی اور عمرو بن عاص نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازوؤں پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمرو بن عاص ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ قہقہہ لگا کر ہنسے اور کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں اٹھیں، نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا ناٹا سا بدو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں، منہ بھی کچھ زیادہ چوڑا تھا، داڑھی لمبی رکھتے تھے، سینہ تو خاص طور پر چوڑا تھا۔ یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی، لیکن ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ جسم دیکھ کر اسکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بھید کوئی نہیں پا سکتا۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا، خود عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے جو کچھ ہی عرصے بعد عملی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اور آج جو لوگ اور شاہی خاندان کے جو افراد اس عربی بدو کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ انقلاب بھی دیکھیں گے کہ یہی عربی بدو مصر کے بادشاہوں کا تختہ الٹ دے گا اور فاتح مصر کہلائے گا، اور انہی لوگوں پر اس کا حکم چلے گا۔ گیند کی رسم ادا ہو چکی تھی اور گیند نے ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ دے دیا تھا، لیکن تماشائیوں کا ہجوم اور خصوصاً شاہی خاندان کے افراد اور حکام اس فیصلے کو منظور نہیں کر رہے تھے۔ اس رسم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس پر گیند گری ہو اسے اسی وقت بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بادشاہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہجوم نے ہنگامہ بپا کر رکھا تھا۔ شیماس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور گھر لے گیا۔ 2-3 دن اور انہیں اسکندریہ کی سیر کروائی اور پھر بوقت رخصت 2000 دینار پیش کیے، جو عمرو بن عاص نے کچھ پس و پیش کے بعد لے لیے۔ شیماس نے عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی کے ساتھ اپنا ایک آدمی روانہ کیا اور اسے کہا کہ انہیں بیت المقدس چھوڑ کر واپس آ جائے۔ ابن ابو الحکم لکھتا ہے کہ عمرو بن عاص مصر سے تو آ گئے، لیکن مصر اور اسکندریہ ان کے ذہن پر ایسا سوار ہوا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں ہی جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ باب اس داستان کا تعارفی باب ہے، اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور جنگی فہم و فراست کی 1-2 جھلکیاں دیکھ لی جائیں۔ یہ تو بیان ہو چکا کہ عمرو بن عاص نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کس طرح اعتماد کیا اور انہیں جنگی امور میں اعلیٰ رتبہ دیا تھا۔ ہم آپ کو اس داستان کے اس دور میں تھوڑی سی دیر کے لیے لے جاتے ہیں جب ابو عبیدہ، خالد بن ولید، شرجیل بن حسنہ اور عمرو بن عاص نے شام سے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور رومی پسپائی کی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم کسی معرکے کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، ورنہ اصل داستان دھری رہ جائے گی۔ رومیوں کا مشہور جرنیل تو ہرقل تھا، لیکن ان کا ایک انتہائی چالاک، عیار اور مکار جرنیل اتربون تھا۔ اس کی عسکری فہم و فراست اور میدان جنگ میں نظروں کی گہرائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ ہرقل کا ہم پلہ اور ہم رتبہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں طفل مکتب لگتا تھا۔ تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ مسلمان سپہ سالاروں نے اتربون کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور اب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص کے جوہر دیکھ چکے تھے اور ان کی خوبیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خالد بن ولید خطرے مول لے لیا کرتے ہیں اور شجاعت میں دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن عمرو بن عاص سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں اور آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص دشمن کو دھوکہ دینے کی پالیسی پر عمل کیا کرتے تھے اور ان میں شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
دو بدو معرکوں میں دشمن تو ان کے سامنے کبھی ٹہر ہی نہیں سکتا تھا، اور انہوں نے ایسی مثالیں پیش کر کے دکھائی تھیں۔ رومی فوجیں شام سے پسپا ہوئیں اور فلسطین میں مختلف مقامات پر پھیلا دی گئیں۔ یہ رومیوں کی ایک چال تھی جو انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر چلی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی ایک مقام پر حملہ کرے گا تو یہ تمام بکھری ہوئی فوج اس طرح اکٹھی کر لی جائے گی کہ مسلمانوں کے اس تھوڑے سے لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ عمرو بن عاص کے ذمے بیت المقدس کی فتح لگا دی گئی تھی۔ ان کے مقابل رومیوں کا انتہائی چالاک جرنیل اطربون تھا۔ وہ اس وقت اپنی فوج ادنادین کے مقام پر لے جا رہا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لشکر کی نفری اور جسمانی کیفیت دیکھی تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کمک بھیج دیں کیونکہ مقابلہ اطربون سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام ملتے ہی اچھی خاصی نفری کی کمک بھیج دی، اور تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے عرب کے اطربون کو روم کے اطربون سے ٹکرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اطربون جنگی کیفیت میں لومڑی جیسی چالاکی اور عیاری کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو چکر دے کر بھگا دیتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کچھ ایسے ہی اوصاف عمرو بن عاص میں بھی تھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی کمک فلسطین عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہ کیا کہ ساری کمک اپنے پاس رکھ لیتے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اپنا لشکر 3-4 حصوں میں بڑھ گیا تھا اور کسے کمک کی زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے 2 مقامات پر آدھی کمک بھیج دی اور کچھ اپنے ساتھ رکھی، لیکن جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ اطربون نے اپنی فوج قلعہ بند کر لی ہے اور چاروں طرف گہری خندق کھود رکھی ہے۔ عمرو بن عاص نے دیکھ لیا کہ محاصرہ تو بڑا ہی لمبا ہو جائے گا، اور خندق کی وجہ سے یہ قلعہ سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی دشوار ضرور ہوگا۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ اطربون کو دھوکے میں لایا جائے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 ایلچی اطربون کے پاس بھیجے، جن کے لیے ہدایت یہ تھی کہ وہ اطربون کے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات چیت کریں، جو وہ یقیناً نہیں مانے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قلعے کے اندر اچھی طرح دیکھیں کہ یہ قلعہ کس طرح سر کیا جا سکتا ہے اور رومیوں کی فوج کی نفری کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صلح نہیں تھا بلکہ جاسوسی تھی۔ دونوں ایلچی گئے اور بات چیت کر کے واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص نے جب ان سے اپنے ذہن کے مطابق پوچھنا شروع کیا کہ انہوں نے کیا فلاں چیز دیکھی تھی، یہ بات کی تھی، اطربون کے اس سوال کا کیا جواب دیا، اور تم لوگ دیکھ کر کیا آئے ہو؟ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ یہ 2 ایلچی نکمے ثابت ہوئے اور وہ اطربون سے مرعوب ہو کر آئے تھے، اور انہوں نے جاسوسی پوری طرح نہیں کی تھی۔ عمرو بن عاص نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ وہ خود ایلچی بن کر جائیں گے اور یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے سپہ سالار وہی ہیں اور ان کا نام عمرو بن عاص ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اطربون کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ پکڑ کر قتل کروا دے گا یا کال کوٹھری میں پھینک دے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدلا، اپنے سالاروں سے رائے لی اور ان کی رائے کے مطابق اپنے بہروپ میں کچھ تبدیلیاں کی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ قلعے کے دروازے پر جا کر انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے انہیں ایلچی کے طور پر بھیجا ہے اور اطربون سے بات چیت کرنی ہے۔ اطربون کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ عمرو بن عاص اطربون کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ایسی اداکاری کی جیسے وہ صرف ایلچی ہیں اور اپنے لشکر میں ان کا کوئی ایسا اونچا رتبہ اور عہدہ نہیں۔ اطربون نے انہیں اتنی ہی تعظیم دی جتنی ایک ایلچی کو دی جایا کرتی تھی۔ صلح کے مذاکرات شروع ہوئے۔ عمرو بن عاص نے یہ تو سن رکھا تھا کہ اطربون بہت ہی چالاک آدمی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کس حد تک چالاک ہے۔
اور اس کی نظریں کتنی گہرائی تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر سپہ سالار تھے اور اپنے قبیلے میں بھی انہیں برتری حاصل تھی، اور یہ برتری ان کی شخصیت کا بنیادی جزو تھا۔ انسان شعوری طور پر تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن لاشعور پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید باتیں کرتے کرتے عمرو بن عاص کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل گئی ہوگی، یا انہوں نے لب و لہجے میں کوئی ایسا تاثر پیدا کر دیا ہوگا کہ اطربون چونکا۔ میری نظروں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اطربون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی ایلچی سے نہیں بلکہ عرب کے سپہ سالار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کیا تم عمرو بن عاص نہیں ہو؟ نہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اگر میں عمرو بن عاص ہوتا تو اپنے اوپر جھوٹا پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے سپہ سالار عمرو بن عاص اتنے نڈر اور بے خوف انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اطربون ہنس پڑا جیسے وہ عمرو بن عاص کی بات مان گیا ہو اور انہیں ایلچی ہی سمجھ رہا ہو۔ جنگ کے بعد جنگی قیدیوں سے پتہ چلا تھا کہ اطربون نے عمرو بن عاص کو صحیح پہچانا تھا اور انہیں دھوکہ یہ دیا تھا کہ اسے غلطی لگی ہے اور واقعی ایلچی ہے۔ عمرو بن عاص اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہاں سے کس طرح نکلا جائے۔ انہیں شک اس طرح ہوا کہ مذاکرات کے دوران اطربون کسی بہانے باہر نکلا اور جلدی واپس آ گیا اور مذاکرات شروع کر دیے۔ اس کی اس حرکت سے عمرو بن عاص کو پکا شک ہو گیا کہ ان کی خیر نہیں۔ بعد میں جو اصلی بات کھلی تھی وہ یہ تھی کہ اطربون نے باہر جا کر اپنے ایک محافظ سے کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ جا کر انتظار کرے، اور یہ عربی جو اندر بیٹھا ہے واپس جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کی گردن پر ایسا وار کرے کہ سر تن سے جدا ہو جائے۔ وہ محافظ اس جگہ چلا گیا تھا جو اس کام کے لیے موزوں تھی۔ عمرو بن عاص نے ایک طریقہ سوچ لیا۔ انہوں نے مذاکرات کا رنگ ہی بدل ڈالا اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ رومیوں کی طاقت سے ڈرتے ہوں اور ان کی شرائط مان لیں گے۔ اس رویے کا اطربون پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اب میں آپ کو اپنی اصل حیثیت بتاتا ہوں، عمرو بن عاص نے کہا۔ میں سپہ سالار عمرو بن عاص کا بھیجا ہوا ایلچی نہیں ہوں، بلکہ ہم اپنے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے 10 مشیر ہیں، اور ہمیں آپ کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ قابل قبول شرائط مان لیں۔ ہم مدینہ سے سیدھے آپ تک پہنچے ہیں۔ عمرو بن عاص کا ان مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں۔ میرے باقی 9 ساتھی قلعے سے کچھ دور باہر میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو یہاں لے آؤں گا، اور آپ چاہیں تو میں جا کر انہیں بتاؤں گا کہ یہ بات ہوئی ہے، اور ہم یہی فیصلہ کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے یہی توقع ہے کہ میرے ساتھی آپ کی شرائط مان لیں گے۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، اطربون نے کہا۔ بہتر ہے تم انہیں یہیں لے آؤ۔ اطربون پھر کسی کام کے بہانے پر باہر نکلا اور ایک محافظ کو یہ حکم دیا کہ فلاں محافظ فلاں جگہ کھڑا ہوگا، اسے کہہ دو کہ تمہیں جو پہلے کام بتایا تھا وہ اب نہیں کرنا اور واپس آ جاؤ۔ عمرو بن عاص وہاں سے اٹھے اور بخیر و خوبی قلعے سے نکل آئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اطربون شام تک انتظار کرتا رہا۔ یہ عربی سپہ سالار مجھے دھوکہ دے کر زندہ نکل گیا ہے، اطربون نے کہا۔ میں نے اس سے بڑھ کر عیار آدمی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میدان میں بڑی ہی خونریز لڑائی ہوئی جس میں دونوں طرف کا بے پناہ جانی نقصان ہوا، اور اطربون اپنی بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بیت المقدس چلا گیا اور وہاں فوج کو قلعہ بند کر لیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1-2 اور سالاروں نے بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیا۔ ایک روز عمرو بن عاص کو اطلاع دی گئی کہ اطربون کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہے۔ انہوں نے ایلچی کو فوراً بلا لیا اور پیغام لے کر پڑھا۔ اطربون نے لکھا تھا، تم میرے دوست ہو اور تمہاری قوم نے تمہیں وہی رتبہ دیا ہے جو میری قوم نے مجھے دے رکھا ہے۔
میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے اگر اجنادین ہم سے لے لیا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم فلسطین کا کوئی اور حصہ فتح کر لوگے۔ تم فلسطین میں اب کوئی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام انہی جیسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے تھے اور پھر زندہ واپس نہ جا سکے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطربون کے ایلچی کے ہاتھ اس کے پیغام کا جواب بھیج دیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا تھا، میں فلسطین کا فاتح ہوں، میں تمہیں دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مشیروں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر لو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے کوئی دانشمندانہ مشورہ دے سکیں۔ اجنادین اور بیت المقدس کی فتح ایک الگ داستان ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ اطربون نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پڑھا۔ ان کے یہ الفاظ پڑھ کر وہ ہنس پڑا کہ میں فلسطین کا فاتح ہوں۔ ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا۔ اطربون نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام اپنے مصاحبوں اور مشیروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا فاتح نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایسے لہجے میں یہ بات کہی کہ سننے والوں کو یہ خیال آیا کہ بیت المقدس ضرور فتح ہوگا، لیکن فاتح عمرو بن عاص نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے اطربون سے پوچھا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے۔ اطربون نے یہ عجیب سی بات کہی۔ توریت میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کے فاتح کے نام میں صرف 3 حروف ہوں گے۔ یہ 3 حروف عمر ہو سکتے ہیں۔ پھر توریت میں عمر کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ توریت میں صاف لکھا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ طبری لکھتا ہے کہ اطربون نے یہ بات حتم و یقین کے لہجے میں کہی اور اس کی اس مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اطربون لڑے بغیر بیت المقدس سے اپنی فوج نکال کر مصر کو بھاگ گیا تھا۔ بات جب فتح مصر پر آتی ہے تو لا محالہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت مصر میں حکومت کس کی تھی، اور جب تاریخ یہ جواب دیتی ہے کہ اس وقت رومی مصر پر قابض تھے اور حکمران ہرقل تھا، تو یاد آتا ہے کہ ہرقل تو ملک شام میں تھا اور یہ سارا خطہ اس کی حکمرانی میں تھا۔ پھر ہرقل مصر کس طرح پہنچ گیا؟ شام میں ہرقل اپنی مرضی سے مصر نہیں گیا تھا، اسے مسلمانوں نے شام سے بھگایا تھا۔ اس وقت دنیا میں 2 ہی جنگی طاقتیں تھیں، ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی۔ بہت مدت پہلے رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں مشرق وسطیٰ میں ایک دوسری سے برسر پیکار رہتی تھیں۔ کبھی ایرانی شام اور مصر پر حملہ کرتے اور کبھی رومی انہیں شکست دے کر ان سے یہ علاقے چھین لیا کرتے تھے۔ ان دونوں طاقتوں کے کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا کہ افق سے ایک تیسری طاقت بھی ابھرے گی جو ان دونوں طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گی۔ عربوں سے تو یہ لوگ کوئی ایسی توقع رکھتے ہی نہیں تھے۔ عربوں کو وہ جاہل اور پسماندہ بدو کہا کرتے تھے، لیکن اسی عرب کے ایک غار کی تاریکی میں اللہ کا نور پھوٹا جس کی کرنیں بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئیں اور لوگوں کے دل و دماغ کو منور کرتی گئیں۔ اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ یہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت عطا فرمائی تھی۔ یہاں سے تیسری جنگی طاقت ابھرنے لگی، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ اس تیسری طاقت کو صرف جنگی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت ایک عظیم نظریے سے لیس تھی، اور اس نظریے میں اللہ کی طاقت شامل تھی۔ ایرانیوں اور رومیوں کو اپنے بے انداز گھوڑوں اور تیر و تفنگ پر ناز تھا، لیکن جب ان کے بڑے بڑے لشکر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے مقابلے میں آئے تو ان کے لیے میدان میں ٹھہرنا محال ہو گیا۔ یہ ایک نظریے کا اور عقیدے کا کرشمہ تھا جسے آج تک اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ تاریخ آج بھی حیران ہے کہ جن رومیوں نے
ایرانیوں جیسی طاقت کو پے در پے شکستیں دی تھیں، وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں کس طرح پٹ گئی ہے، اور پٹے بھی ایسے کہ مسلمانوں نے انہیں شام سے بے دخل ہی کر ڈالا اور ان کی فوجوں نے مصر میں جا دم لیا۔ تاریخ حیرت کا اظہار بھی کرتی ہے، اور اس سوال کا جواب بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ ایک ایک لمحے کی داستان مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے قلم بند کر کے تاریخ کے حوالے کر دی تھی، اور وہ آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ تفصیلات جنگی نوعیت کی ہیں۔ مورخوں نے مسلمانوں کی جنگی اہلیت، جذبے اور فن حرب و ضرب کے معجزے نما کارنامے لکھے ہیں۔ انہوں نے مسلمان سپہ سالاروں کی جنگی چالوں پر، قیادت پر اور لشکروں میں ڈسپلن قائم رکھنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو مورخوں نے نظر انداز کیا ہے، یا وہ اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ اس کی صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ جب مسلمان ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قیادت میں رومیوں سے برسر پیکار تھے اور ہر میدان میں رومیوں کے پاؤں اکھڑتے جا رہے تھے، اس وقت اس علاقے کا ایک بڑا قلعہ بند شہر بہت شہرت یافتہ تھا۔ یہ تھا قنسرین۔ اس کی دفاعی پوزیشن بڑی ہی مضبوط تھی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے قنسرین کو کس طرح فتح کیا تھا۔ یہاں بات ایک شخصیت کی سامنے آتی ہے جس کے حوالے سے ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عظمت واضح کریں گے۔ اس علاقے میں ایک شخص جبلہ بن ایہم تھوڑے سے علاقے کا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ یہ اس کا اپنا قبیلہ تھا جو بنو غسان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رومیوں کا دوست تھا، اور جبلہ بن ایہم رومیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے سوا انہیں ہر طرح کی مدد دیتا تھا۔ جبلہ بے پناہ دولت اور خزانوں کا مالک تھا اور موقع پرست بھی تھا۔ وہ رومیوں کا تو دوست تھا، لیکن مسلمانوں کو وہ اس طرح دشمن نہیں سمجھتا تھا جس طرح رومی سمجھتے تھے۔ جبلہ بڑے ہی صاف ستھرے ذوق و شوق کا مالک تھا۔ اسے عرب کے شاعروں کے ساتھ دلی محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور ان کے کلام پر وہ وجد میں آ جایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ رومیوں کا حلیف تھا، جو اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی سلطنت رومیوں میں گھری ہوئی تھی۔ ہرقل جب مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تو جبلہ بن ایہم نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اسلام قبول کر لے۔ اس علاقے میں مجاہدین کے جو لشکر لڑ رہے تھے، ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جبلہ بن ایہم نے ان کی طرف اپنا ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے تمام تر قبیلے غسان کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ ایک بڑی فتح تھی۔ انہوں نے اپنے ان 2-3 آدمیوں کو جبلہ کے پاس بھیجا جو غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ آدمی وہاں گئے اور جبلہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اطلاع پر اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبلہ کو سرزمین عرب کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب شاعروں کے وطن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کے حضور حاضری دینا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ فریضہ حج بھی ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ امیر المؤمنین جانتے تھے کہ جبلہ بن ایہم کس پائے کا آدمی ہے، اور وہ حج کر کے پکا مسلمان بن جائے گا۔ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا ایک بازو بن گیا تھا۔